ہمارے بہو تو ایسا کچھ کرنے کو نہیں فرمایا ہمیں تو یہ فرمایا کہ دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے گشت کرو. گشت کرتے ہیں ہم، 2 گشت کرتے ہیں. کب آتے جناب؟ ہاں مغرب کی نماز پڑھ کے پھر کھا کے آتے ہیں. گشت میں گشت ہو رہا ہے. ہمارے بہو تو ایسا کچھ کرنے کو نہیں فرمایا ہمیں تو یہ فرمایا کہ دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے گشت کرو. جس مسجد کا گشت اسی مسجد میں مغرب پڑھو اور اسی مسجد میں رہو. پھر بیچ میں کہیں نہیں جانا. ہاں کہیں بھی نہیں جانا. کسی چیز میں نہیں لگنا. اسی فکر میں لگنا ہے. جم کر گشت کرو. ہاں گھروں پہ جا کے گشت کرو اور گشت صحیح سے صحیح کرو. ہمیں بعض آپ صاحب کہا کرتے تھے کہ جس زمانے میں ہم دلی میں تھے اور دلی میں ہماری ملازمت تھی تو جس دن گشت کا دن ہوتا تھا ہم گشت کے دن میں روزہ رکھتے تھے. گشت کے دن روزہ رکھتے تھے ہم. اور گشت کے دن ہم اپنی جس مسجد میں گشت ہوتا وہاں جاتے تھے تو ایسے راستوں سے جاتے تھے جس راستوں میں عورتیں نہ ملے. یوں بھی ہماری نگاہ کی حفاظت تھی لیکن اور مزید حفاظت کے لیے تاکہ ہماری نگاہ سے گناہ نہ ہو. اتنی فکر کے ساتھ ہم گشت کے لیے جاتے تھے. ہمارا گشت بے جان ہے. قربانی ہے نہیں گشت میں. ارے کیا کرے کام آ گیا اس لیے گشت پہ نہیں آیا. تو یہ کام نہیں تھا. اس کو کام تو نہیں سمجھ رہا. اس چند کوڑے چند ٹھیکروں کی دکان کو تو کام سمجھ رہا ہے اور نبی والی عظیم ہے تو کام نہیں سمجھ رہا. اس گشت سے کیا ہوگا؟ جو گشت قربانی کے ساتھ ہوگا. ہاں ہمارے یہاں بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں گشت کے دن دکان بند کر کے گشت میں آتے ہیں. آپ کیا بھی ہوں گے؟ گشت کا دن ہے. ہفتے واری اجتماع میں دکان بند کر کے ہفتے اجتماع میں آتے ہو. جب ان کے نکلنا کا وقت آتا ہے چلے گا تو چلنے کے لیے اپنی دکان بند کر کے جاتا ہے وہ. اور اللہ برابر اس کو روزی دے رہا ہے. ہم کو شیطان کیا سمجھاتا ہے؟ چلنے پر دکان بند کر کے تو گھاٹ ٹوٹ جائیں گے. یہ سب شیطانی چکر ہیں. ہاں حضور نے حضرت زبیر سے کہا تھا او زبیر روزے کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے جو نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے اندر بننا ضروری ہے اور یہ بنے گا قربانی سے. جتنا قربانی سے گشت ہوگا جتنا قربانی سے تعلیم میں بیٹھنا ہوگا. ہمارے میاں جی مہراج صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم میں مسجد کی تعلیم میں دھیان اور عظمت کے ساتھ اس طرح بیٹھو اور یہ نیت کر کے بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کی حدیث کا نور مجھے عطا فرما دے اور اللہ مجھے عمل کی قوت دے دے. اگر تعلیم صحیح طریقے پر آدمی کرتا ہے اور گھر والوں کو لے کر پابندی سے تعلیم میں اہتمام سے بیٹھے گا تو اس تعلیم کی پہلی برکت یہ ہوگی کہ ہم میں اور ہماری اولادوں میں عمل کی طاقت استعداد پیدا ہوگی. عورتوں میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن و عالم دین بنانے کا حوصلہ جذبہ بنے گا. بچوں کے اندر یہ جذبہ بنے گا کہ ہم اسکول کے ساتھ حافظ بنیں گے عالم بنیں گے. گھروں سے یہ تمام خرابیں نکلیں گی. ایک مرتبہ ہم اپنے علاقے میں بھاؤ نگر گئے. بڑا شہر ہمارے یہاں پالم کاٹھیاواڑ میں. وہ ایک بھائی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے تھے. دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے. میرے پاس آئے کہ مولانا تعلیم کی برکت تو میں نے دیکھی. میں نے کہا کیسے؟ تو ایک مرتبہ کیا ہوا گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ گھر میں ٹی وی لانا چاہیے. میں نے کہا میرے ہوتے ٹی وی نہیں آئے گی گھر میں نہیں آئے گی. تو بیوی اور بچوں نے سب نے آپس میں مشورہ کیا اور پیسے جمع کیے اور ان کے پیسوں سے ٹی وی لے آئے گھر میں.
میں بہت پریشان، یا اللہ کیا کرنا، سمجھا لیکن سمجھے نہیں۔ خدا کا کرنا، اسی زمانے میں ہمارے محلے میں میوہ سے جماعت آئی، اور اس نے امیر صاحب نے کہا کہ گھر میں تعلیم زندہ کرو، تمہارے گھروں کی تعلیم کی برکت سے اللہ تمہارے گھروں میں جو کچھ غفلت کی چیزیں ہیں خدا دور کرے گا۔ ہمارا ذکر فرماتے تھے کہ گھروں کی فضائل کی تعلیم کا اہتمام کرو، اگر اس کی گھروں کی تعلیم کا اہتمام کرو گے، اس کی برکت سے جن سوراخوں سے تمہارے گھروں میں برائیاں آ رہی ہیں اللہ ان سوراخوں کو بند کر دے گا۔ اگر اس مسئلے کو پوچھو کہ تم میں سے کون کتنے گھروں کی تعلیم میں شریک ہوتے ہیں، تو کہ گھر میں تعلیم ہوتی ہے، باقی میرے، حالانکہ گھر کی تعلیم تو ہمیں کرنی ہے، اہتمام کے ساتھ خود کو بھی بیٹھنا ہے، اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھنا۔ کوئی دین کا تقاضا ہے، جماعت میں جاؤ گے تو پھر اپنی جگہ کسی کو ذمہ دار بناؤ گے آپ گھر میں، تو یہ گھر کی تعلیم کا ذمہ دار رہے گا کہ اصل تو ہمارا ہے۔ گھروں کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں تعلیم شروع کر دی، تعلیم کی شروع، ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے تعلیم کرتا رہا کہ مولوی صاحب 1 یا 2 مہینے گزرے تھے کہ 2 مہینے کے بعد سب مل کے میرے پاس آئے کہ ابا یہ ٹی وی گھر میں نہیں چاہیے، کہ بیٹا یہ تو اب تم بیچو گے تمہیں قیمت نہیں ملے گی، نقصان جائے گا، نہ کوئی عرض نہیں، نقصان جائے تو لیکن اس کو یہاں سے نکالو۔ تو گھر سے ٹی وی نکل گئی، تعلیم کی برکت سے ہے۔ تعلیم کی برکت سے تمہارے جوان بچوں میں تہجد کی فکر پیدا ہوگی، 5 وقت کی نمازیں کیا نام ہے؟ تہجد۔ تعلیم کے ذریعے چاہے تم کتنے رئیس زادے ہو، ہاں اللہ کے نبی کے فرمان میں بڑی طاقت ہے، ہاں تعلیم کی برکت سے گھروں میں سنتیں آئیں گی۔ یہ فضائل کی کتابیں لکھوائی گئی ہیں۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھوائی گئی ہیں۔ اس کے پیچھے منو آنسو بہائے ہیں اللہ کے بندوں نے، ہاں، اور حضرت شیخ نے کوئی ایسی حدیث کمزور نہیں لا کے رکھی ہے۔ حضرت شیخ نے اگر کمزور ضعیف حدیث ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں لا کے اس کو قوی بنایا ہے، اور ہر حدیث کے نیچے سند لکھی حضرت نے، ایسے ہی نہیں وہ کتاب، اور اس کے فائدے میں 50 حدیثیں لا کے سنائی ہے حضرت نے، ایک نور ہے اس کا۔ یہ جوڑ سے سب باتیں لے کے جانی ہے تمہیں اور کرنی ہے، یہ تو 7 مہینے 8 مہینے سب دکھاتے رہتے ہو اور جاتے رہتے ہو، یہ اعمال کو اہتمام سے کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت کو صحیح نہج پر لاؤ، گھروں کی تعلیم صحیح ہونی چاہیے، مقامی گشت صحیح ہونے چاہیے، ہفتے واری اجتماعی شرکت میں جو اپنے بڑے فرماتے ہیں ان فکروں کے ساتھ جمع ہو کر اپنے تقاضوں کو لینا اور لے کے جانا، یہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہ مجمع اپنے آپ کو پابند کرے اور پھر اپنے ساتھ چلنے والوں کو اسی ترتیب پر لے کر چلے، تو پھر انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنے محلوں کا ماحول دیکھو گے، گھروں میں جو غفلتیں آئی ہیں اس کو نکلتا اور دیکھو گے۔ جب تک روشنی نہیں آئے گی ظلمت نہیں جا سکتی۔ گھروں میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ ہوں گے اس کے نتیجے سے غفلت باہر نکلے گی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ہاں کہ نیک اعمال آئیں گے تو گناہوں کی زندگی ختم ہوگی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں یہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گی۔ نماز زندہ ہوگی، تلاوت زندہ ہوگی۔ اپنے گھروں میں دیکھو 3 تسبیح کی پابندی میری کتنی ہے، چلتے پھرتے 3 تسبیح پڑھنے کے لیے،
کھانے کے جو وقت نکالتے ہو وہ نکلتا ہے، 3 تسبیح کے وقت نہیں نکلتا۔ 3 تسبیح کو یہ مجمع 3 تسبیح کو اہتمام سے پڑھنے والا بنے۔ یہ 3 تسبیح کو معمولی چیز مت سمجھو۔ ایک بزرگ فرماتے تھے یہ 3 تسبیح حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت میں نکلنے والوں کو پہلے دن بتائی ہے، اور مشائخ جو ہے وہ منتہی کو بتاتے تھے۔ اخیر میں 3 تسبیحات کی ذکر بتایا کرتے تھے۔ حضرت محمد جس طرح فرما کے رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ یہ معمولی تسبیحات نہیں ہیں، ہر مشکل کا حال اس میں ہے۔ صبح شام وقت نکال کر اسے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا، اس سے اللہ کا دھیان ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کو کہتے ہیں ہمارے بڑے، ہر کام کرنے کو۔ اور بہت مشغول ہے، گشت بہت تیرا گشت اپنی جگہ پر ہے، گشت کے ساتھ گشت تعلیم قرآن کی تلاوت میں قرآن کی تلاوت ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ جب تک انفرادی معمولات کی پابندی نہیں کرو گے اجتماعی اعمال میں نور پیدا نہیں ہوگا۔ جتنا گشت ضروری ہے اتنی تسبیحات ضروری ہے، اتنی انفرادی اعمال میں قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اتنا زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے تمام کو کرتے ہوئے اپنے اجتماعی اعمال میں ہمیں لگنا ہے، اور جماعت میں جو ہمارے ساتھ لگے انہیں جماعت میں نکلنے کے زمانے ان اعمال کا پابند کرنا ہے، انہیں لے کے بیٹھنا کہ بھائی آج کی تصویر پوری ہوئی، حکم نہیں کرنا تصویر کی، یہاں آرڈر نہیں ہے، یہاں تو خوشامد ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے، پیار محبت کے جس کے ساتھ جو سمجھتا ہے وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی فکر سے کرے گا۔ صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، مصنون دعائیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام یہ مجمع کرے۔ یہ مصنون دعاؤں کو معمولی چیز سمجھتے ہیں آپ؟ اگر مصنون دعائیں زندگی کے ہر موقع کی ہماری پابندی ہونے لگے تو ہر مشکل کو خدا دور کر دے گا، آنے والی پریشانیوں کو روکے گا یہ دعائیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مصنون دعائیں جو ہے نا اللہ کے قبول دعائیں ہیں، اللہ کے قبول دعائیں ہے، اس کو کرو گے تو قبول ہی اللہ کے یہاں۔ اس میں بہت بڑا مجمع ایسا ہوگا، پہلے چلے میں جتنا سیکھا تھا بعد کے چلے میں پھر اس کو میں سیکھنا زیادہ نہیں ہوا، وہ سیکھ لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی اس محنت کو صحیح نہج پر لائیں، گشت رواجی نہ کریں، گشت فکر کے ساتھ کریں، اور اللہ سے اچھی امید کر کے گشت کریں، اور قربانی والا گشت۔ اللہ توفیق دے دکان بند کرو گشت کے دن، کچھ نہیں ہوگا نقصان، اور وہ قربانی والا گشت کرو، اور اپنے ساتھیوں کو قربانی والے گشت پر لاؤ۔ تعلیم قربانی والی، تعلیم کے وقت میں کوئی عمل نہیں ہوگا، کوئی بھی تمہارا لاکھ روپے دینے والا بھی آئے اس کو انتظار کرے گا مسجد کے بعد کہ تعلیم کے بعد ہوگا جو ہوگا۔ تعلیم کا اہتمام، استقامت کا مطالبہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا، فاستقم کما امرت۔ پیارے نبی آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیے جیسا آپ کو کہا جا رہا ہے۔ استقامت مطلوب ہے، پابندی سے گشت کرنا، پابندی سے تعلیم کرنا، پابندی سے نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ اہتمام سے پڑھنا۔ اللہ توفیق دے، پابندی سے تہجد کی نماز کی پابندی، اشراق کی پابندی، چاش کی پابندی، یہ تمام اعمال ہیں، ان اعمال میں ہم اور آپ پابند ہوں، اور نکلنے کے زمانے میں ہم بھی پابند ہوں، اور ہماری جماعت کا ہر ساتھی ترغیب دے کر سمجھا بجھا کر ان سب کو اس پر لگانا۔ جس زمانے میں ہم وقت لگاتے تھے، اس زمانے میں جو جماعتوں کو لے کے چلنے والے ذمہ دار ہوتے تھے وہ اجتماعی تعلیم کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھتے تھے،
بیٹھ کر تہجد کی فضائل بیان کرتے تھے. تہجد میں یہ ملے گا، یہ ہے، اتنا ثواب، اتنا ثواب ہے. 2-4 دن وہ فضائل سناتے تھے. یوں نہیں کہ تہجد پڑھو، یوں نہیں کہتے تھے. ہمارے میاں جی محراب بھی کہتے ہیں سنت نوافل کے بارے میں حکم نہ کرو، فرض کی نماز کے بارے میں حکم کرنا ضرور ہے، باقی نوافل کے بارے میں تو ترغیب دو کہ بھائی عشاء کا وقت ہے، اللہ توفیق سے پڑھ لو. تو 3-4 دن کے بعد پھر وہ نوجوان بچے امیر صاحب کو کہتے تھے امیر صاحب تہجد میں مجھے اٹھا دینا نا. تو امیر صاحب مشورے سے ایک آدمی طے کرتے تھے کہ بھائی جن کو تہجد میں اٹھنا ہو یہ بھائی سے کہہ دیں، وہ انشاءاللہ اٹھا دے گا. پھر امیر صاحب اس اٹھانے والے سے کہتے تھے کہ دیکھو اٹھانے میں اگر وہ بھائی نیند میں زیادہ گہری نیند میں ہو نہ اٹھے تو پھر زبردستی مت کرنا، یوں چھوڑ دینا. پھر وہ کہتا تھا میں آج اٹھایا نہیں، تو پھر کہتا تھا تو اٹھا دیں گے. اس طریقے سے آج بچے، نوجوان بچے شوق سے تہجد پڑھتے تھے. ہم نے اپنے ہاں دیکھا ہے میوات کی جماعتیں ہماری مسجد میں جب آتی تھیں نوجوان بچے ہوتے تھے، لیکن ان کا امیر انہیں سمجھا بجھا کر اتنا انہیں تیار کر لیتا تھا نماز تہجد کے لیے کہ اگر ہم فجر کی نماز میں آویں تو نوجوان بچے کونوں میں بیٹھ کے رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے تہجد کے پابندی کے ساتھ. 60 سال کے بے دوستوں میواتی بڑی عمر کے، ان کو ہم نے فجر کی اذان اور فجر کی جماعت کے درمیان میں ہمارا 40 منٹ 50 منٹ رہتے ہیں، ان میں ہم نے دیکھا وہ سبق لے رہے ہیں. نورانی قاعدہ ساتھ لے کے چلتے تھے، وہ روزانہ سبق لے رہے ہیں. 60 سال کی عمر میں اس نے قرآن شریف سیکھا ہے. مشغول ہوتا تھا ہر ساتھی، وقت کا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس لیے میرے بھائیوں نکلنے والوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ وہ حضرات ہیں جو حضرات ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں اور جماعتوں کو لے کے چلنے کا آپ پر موقع آتا ہے. آپ کے لیے خدا نے بہت بڑا موقع رکھا ہے. ہاں ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں 4 مہینے کی جماعت بار بار جا کر بار بار نئے نئے ساتھیوں کو تیار کرو 4 مہینے کے لیے، اور 4 مہینے جا کر انہیں تیار کرو دین کی دعوت کے لیے. ہم دنیا سے مر کر جا رہے ہوں تو اپنے پیچھے 100,000 ایسے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہو جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوں. اس لیے میرے بھائیوں ہماری روانگی بہت جم کر، ہمارے بھائی عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ بھائی روانگی کا بیان مت کرو، روانگی اس طرح سمجھاؤ اور پلاؤ کہ وہ نکلنے کے زمانے میں اپنا وقت ایسے گزارے ہیں. وہ کہتے پلاؤ، بار بار سمجھا کر ایک ایک کو سمجھانا. ارے بہت دیر ہو گئی، چلو چلو، ایسی تبلیغ مت کرو. اہتمام سے 3 دن کی جماعت کو بھی اہتمام سے روانگی کی بات ہو، ہر چیز سمجھائی جائے، گھنٹہ 2 گھنٹے، اور پھر اس کو روانہ کیا جائے. اور امیر صاحب کو تنہائی میں لے کے بیٹھ کے اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ تمہارے پاس امانت ہے، ان کا وقت صحیح گزرنا چاہیے، ان کی صحیح تربیت بھی چلنی چاہیے، ان کا پورا فکر کر لیو، اور پھر جہاں جا رہے ہو وہاں سے نقد جماعت بھی نکالیو، اور جماعت نکالنا سکھائیو ان بچوں کو، ان بھائیوں کو. ہمیں تو سب کو سکھانا ہے. اس طرح کہتے تھے امت میں قوت استنفار پیدا کرو. ہر فرد امت میں قوت استنفار، ہر فرد کو تشکیل کرنا سکھاؤ اور وہ لوگوں کی تشکیل کر کے اللہ کے راہ میں نکالنے والا بنے. یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں، اور فکر کرنے سے وہ بات وجود میں آتی ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ جو قرآنوں کا جوڑ ہوتا ہے 5 دن کا، اور ابھی تمہاری کارگزاری ہوگی، کارگزاری میں مذاکرے ہوتے ہوں گے، لیکن مذاکرے برائے مذاکرے نہیں ہے، کرنے کے لیے وہ